ایک طاقتور اور قدیم تہذیب کا تصور کریں جنہیں یقین تھا کہ انہیں کوئی چیز گرا نہیں سکتی، جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر کہکے لگا کر ہنسا کرتے تھے اور اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کو خدا سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ پھر یہ کہ ان کے چہرے زمین سے ہی مٹا دیے گئے اور صحرا کی ریت میں سرگوشیوں کے سوا کچھ نہیں بچا۔ آخر یہ کون لوگ تھے؟ کیا وہ افسانوی تھے؟ کیا ایک کھوئی ہوئی سیویلائزیشن تھے یا انسانیت کے لیے ایک وارننگ تھے؟ قوم عاد کی طرف سے بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد ہود علیہ السلام نے جب ان پر اللہ کی طرف سے عذاب کے بارے میں بتایا تو وہ اپنے اونچے قد، پرستش طاقت اور غرور میں آ کر ہنسنے لگے کہ کیا کوئی ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور نعوذ باللہ ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہنے لگے۔ مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ہود علیہ السلام کو رسوا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ ان سے کھانے پینے کی تمام اشیاء چھین لی گئیں، جس سے ان کے جسم کی طاقت ختم ہوگی اور وہ لاغر ہو گئے۔ اور ایک دن ان کے شہر ارم میں ایک ایسا طوفان آیا جو لگاتار 8 دن اور 7 راتوں تک جاری رہا، جس میں ان کے بنائے گئے تمام شہر غرق ہو گئے اور ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ قوم عاد، جسے قرآن مجید میں اس دنیا کی سب سے طاقتور قوم قرار دیا گیا ہے، جو چلتے پھرتے اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قوم عاد کیسے وجود میں آئی اور کیسے انہوں نے اپنے لیے اتنے شاندار اور کئی میٹرز اونچے محل بنائے جن کا ذکر قرآن مجید میں ارم شہر کے نام سے کیا گیا ہے۔ قوم عاد کو اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے حساب سے دیکھیں تو قوم عاد بن اوس بن ارم کی نسل سے تھی، جو نوح علیہ السلام کے بیٹے شیم کی نسل سے تھے اور الاحقاف کے علاقے میں آباد تھی، جسے آج کل کے دور میں یمن اور عمان کا علاقہ تصور کیا جاتا ہے، جو ایگریکلچر سیکٹر کے نام سے مشہور علاقہ تھا۔ اور یہ قوم اپنے اونچے قد کے ساتھ ساتھ اپنی یادگار عمارتوں کے لیے بھی جانی جاتی ہے، اور ارم شہر کو قرآن مجید میں پلرز آف ارم کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اور کچھ اسکالرز کے مطابق قوم عاد نے بڑے بڑے قلعوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ایک ایڈوانس اریگیشن سسٹم بھی متعارف کروایا تھا۔ قوم عاد نے اپنی طاقت اور کریٹیوٹی کے نشے میں بڑے بڑے پتھروں سے ارم شہر کے ٹاورز کو صحرا میں تعمیر کیا تھا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی لافانی جستجو کی علامت ہے۔ ارم شہر کے پلرز آف ارم کا موازنہ اگر دوسرے قدیم شہروں سے کریں جن کو اتنے بڑے پیمانے پر پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے، تو میزوپوٹیمیا کے زیگروٹس اور اہرام مصر قابل ذکر ہیں، جنہیں آج تک صرف ڈیوائن امپلیکیشن کا ہی نام دیا گیا ہے۔ اپنے بلند و بالا قد، طاقت اور ایگریکلچر سے حاصل ہونے والی دولت نے ان کے تکبر میں کافی حد تک اضافہ کیا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانیاں کرنے لگے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں توحید پرستی کی طرف واپس لانے کے لیے ایک نبی بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اصلاح کے لیے ہود علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے ان کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی تبلیغ شروع کر دی اور انہیں ان تمام بتوں کی عبادت چھوڑنے کا کہا جنہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، اور انہیں یہ یقین دلانا شروع کر دیا کہ یہ صرف اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی اور تمہیں بے پناہ مہارتیں دی، اور وہی ہر طرح کی عبادت کے لائق ہے، اور انہیں دنیا اور آخرت کے بارے میں بتانے لگے، اور اس دن کے لیے وارن کیا جسے ڈے آف ججمنٹ یعنی روز محشر کہا جاتا ہے، کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس دن ہر روح کو زندہ کرے گا اور ان کے کیے ہر ایکشن اور بلیف کے بارے میں جزا اور سزا دے گا، جس پر قوم عاد نے ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں کچھ مزید سوالات بھی کیے، تاہم ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو ہر طرح سے جھوٹا قرار دیا اور کہنے لگے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوگی، ایک بار جب کسی کو موت آ جائے گی تو وہ مٹی میں مل جائے گا اور کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ قوم عاد کی طرف سے ہود علیہ السلام لگاتار جھٹلائے جانے کے بعد ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میری مدد فرما، کیونکہ یہ تو ماننے کو ہی تیار نہیں ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جلد ہی یہ سب پچھتانے والے ہوں گے۔ جس کے بعد ہود علیہ السلام قوم عاد کے لوگوں کو وارن کرنے لگے کہ ان قریب تم اللہ کی طرف سے سخت عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، لیکن وہ کسی بھی طرح سے پریشان نہیں تھے، بلکہ وہ تو الٹا دعوے کرنے لگے کہ ہم اس دن کا انتظار کریں گے، اور چیلنج کرنے لگے کہ ہمارے بنائے گئے بڑے بڑے ٹاورز اور قلعے ہماری حفاظت کریں گے، جس پر ہود علیہ السلام نے ایک آخری بار انہیں سمجھانے کی کوشش کری کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ
لو تو وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں برسائے گا اور تمہاری طاقت میں مزید اضافہ کرے گا۔ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور ہر طرح سے انکار کر دیا، اور پھر ایک دن گہرے بادل ان کے سروں پر منڈلانے لگے اور جلد ہی شدید گرمی کا موسم سخت سردی میں بدل گیا، اور اتنی تیز ہوائیں چلنے لگی کہ ان کے ٹاورز اور قلعے جو کبھی ان کا غرور ہوا کرتے تھے چند ہی لمحوں میں بکھر گئے، اور ہوائیں ان کے جسم کو چیرتے ہوئے گزر گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے ختم کیا کہ ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ صرف ہود علیہ السلام اور ان کے چند فالوورز ہی زندہ بچے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے حیڈراموٹ چلے گئے تھے۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ پروفٹ سیریز پسند آ رہی ہے تو ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔